السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے سے جڑا ہوا ہے۔ ہمارے ملک میں ہمیشہ وہی قانون بنائے جاتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہوتے ہیں، جو احادیث کے مترادف ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو یہ قانون بنا رہے ہیں اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اور احادیث کیا کہتی ہیں۔ اپنی ہی جدید تعلیم کی بنیاد پر وہ قانون بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں افراتفری کا شکار ہوتا ہے۔ پورے ملک میں بد اخلاقی، بد امنی اور فساد کی جڑ بن جاتی ہے، اور انہی میں سے ایک دودھ بینکنگ کا بھی ہے۔ رضاعت بذات خود اسلام میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جس ملک میں رضاعت اتنی عام ہو جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہمارا بھائی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہماری بہن ہے، اور کل کو جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ حرام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ملک میں ایک دودھ بینکنگ کا ایک نیا پروجیکٹ آیا ہے۔ یہ اصل میں دودھ بینکنگ کا تصور ایک مغربی ریاست کا ہے، اور مغربی ممالک میں زیادہ مقبول ہے، جہاں خواتین اپنے دودھ کو مختلف بینکوں میں جمع کرواتی ہیں اور پھر اس دودھ کو ضرورت مند بچے کو دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد وہ دودھ ان بچوں کو فراہم کیا جاتا ہے جن کی مائیں نہیں ہوتی اور جن کی مائیں دودھ پلانے سے قاصر ہوتی ہیں۔ دودھ بینکنگ کا طریقہ کار کچھ یوں ہوتا ہے کہ خواتین اپنے دودھ کو محفوظ کر کے بینکوں میں جمع کرواتی ہیں، پھر وہ دودھ مختلف بچوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اب اسلامی نقطہ نظر اس میں کیا ہے؟ اسلام کا تصور، رضاعت کا تصور بہت اہم ہے۔ رضاعت کے قوانین کے مطابق اگر کسی بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہو تو وہ اس عورت کا رضاعی بچہ کہلاتا ہے، اور اس عورت کے دوسرے بچوں کے ساتھ اس کا رضاعی بہن اور بھائی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اگر غور کیجئے کہ ایک شہر میں ہزاروں قسم کی عورتیں ایک ہی بینک میں اپنا دودھ جمع کرواتی ہیں، تو اس سے رضاعی رشتے پیدا ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہوگا، اور کل کو وہی بچے اگر بڑے ہو کر ایک دوسرے سے شادی کریں گے تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے بالکل حرام ہے۔ ایسے رشتے کو قرآن بھی حرام کہتا ہے اور احادیث بھی حرام کہتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شہر میں 1,00,000 عورتوں نے اپنا دودھ بینک میں جمع کروایا، اور 1,00,000 بچہ اس دودھ کو پی لیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بچے بڑے ہو کر ایک دوسرے سے شادی کریں گے جو اصل میں وہ آپس میں رضاعی بہن اور بھائی ہوں گے۔ اس طرح کی شادی قرآن اور احادیث کی روح سے حرام ہے۔ اس لیے ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، جہاں پر اگر کوئی ایک گستاخی کر جائے تو سارا پورا شہر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اسلامی قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ایک ایسا قانون بنایا جا رہا ہے جس میں یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میری بہن ہے یا بھائی ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو سنجیدگی سے لیں اور ان کے حل کے لیے اقدامات کریں، اور حکومت سے بھی یہ اپیل کی جاتی ہے کہ اس طرح کے قوانین کو روکا جائے جو بالکل قرآن کے متصادم ہے، جو احادیث کے متصادم ہے۔ تو اس لیے اس اقدامات کو روکا جائے، اور جہاں جتنا ہو سکے ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں قانون کا پتہ نہیں ہوتا، قرآن کی اصول کیا ہیں، قرآن کیا کہتا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا۔ اپنی طرف سے ایک قانون بنا لیتے ہیں جو اسلامی قانون کے بالکل متصادم ہوتا ہے۔ تو اس لیے خدا را ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، تاکہ ہمیں یہ تو پتہ ہو کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ تو پتہ ہو کہ احادیث کیا کہہ رہی ہیں۔ اس لیے ہم اسلامی تعلیم بھی حاصل کریں تاکہ ہم دینی زندگی کو اسلامی اصول کے مطابق گزار سکیں۔ امید کرتا ہوں یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ والسلام۔